الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك على خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات مل کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ آقائے نمدار مدنی تاجدار سید المرسلین خاتم النبیین پر ہدیہ درود و سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ جو محفل آج کے دن جو محفل کا انعقاد کیا گیا اور انعقاد کرنے والے اہل خانہ راجہ ابراہیم صاحب اور ان کے برادر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ جس پر اپنا کرم کرنا چاہے اس کو ہدایت کا رستہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس محفل کو سجانے والے اور اس محفل میں جو لوگ آنے والے بے شک چند ہی ہوں، یہ ان کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، صاحبزادگان حضرات، ثنا خان حضرات، اور جو اس محفل میں تشریف لائے، ہم سب کی حاضری اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی اللہ پاک محبت عطا فرمائے۔ جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ قلم کے اندر جو ارشاد فرمایا یہ اس کی آیہ مبارکہ ہے۔ کفار اور مشرکین جو تھے، جو اسلام کے مخالف تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کو جب انہوں نے دین اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے، دکھ دینے کے لیے، آپ کو اذیت دینے کے لیے آپ کو فرمایا کہ تم مجنون ہو۔ تو یہ بات اکثر ہوتی ہی رہتی ہے کہ جب بھی حق کی بات کوئی بھی کہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے جواب میں، ان کی اس گمراہ کن کے رد میں اللہ پاک نے سورۃ قلم کی آیات بینات نازل فرمائی، جس میں اللہ پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اے حبیب آپ مجنون نہیں ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، کہ جو یہ قریش مکہ جو ہیں، جو مشرکین ہیں، آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اور جب آپ ان کو ہدایت کا رستہ دکھا رہے ہیں تو یہ آپ کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، آپ خلق عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ تو وجہ یہ تھی کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو اس چیز پر بڑا ناز تھا کہ ہم قریش کے سردار ہیں، اور ہم جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ساقی ہیں، یہ مختلف چیزیں ان کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر یہ گھمنڈ تھا اور غرور تھا کہ ہم جو ہے یہاں کے بڑے ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام نے ان کو ہدایت کا رستہ دکھایا اور فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کے لیے اس طرح کی باتیں شروع کر دی. تو اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم کی گواہی دی. میں چند ایک باتیں کروں گا اور پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا. میں ایک بات آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے حوالے سے بتاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں ایک قافلہ آیا. شہر نبی میں آ کے وہ رکا. ان کے پاس کچھ ساز و سامان تھا خرید و فروخت کا، جس کو وہ خرید و فروخت کرنا چاہتے تھے. ایک ان کے پاس اونٹ تھا، انہوں نے اس اونٹ کو بیچنا چاہا. اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان قافلے والوں نے وہ اپنے اونٹ کے بیچنے کے حوالے سے گفتگو کی کہ ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خیر و عافیت دریافت کی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس اونٹ کو تم بیچنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ اس کی قیمت کیا ہے. جب وہ گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس جو ہے وہ اونٹ کو تم خرید نہیں سکتے، یہ بہت قیمتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بتاؤ تو صحیح کہ اس کی قیمت کیا ہے، میں اس کی قیمت ادا کروں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ بات کی تو وہ گفتگو کر رہے آپس میں، یہ باتیں کر رہے تھے. تو اس اونٹ کی قیمت طے ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی قیمت تمہیں میں ادا کروں گا اور تم اسے مجھے دے دو. انہوں نے وہ دے دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اونٹ کو لے کے چلے گئے. جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو لے کے چلے گئے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے. ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ بڑے عجیب ہم لوگ ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں، اجنبی شخص ہے، تو وہ ہم سے جو ہے وہ اونٹ لے کے وہ چلا گیا ہے اور کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ تم اس کی قیمت ادا کر کے جاؤ. جب یہ وہ گفتگو کر رہے تھے تو ایک نے کہا، توجہ کے ساتھ بات سنیں، کہ ایک نے کہا کہ میں اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور وہ شخص اتنا حسین اور جمیل تھا کہ میں اس کے چہرے کی طرف ہی تکتا رہا اور مجھے ہوش ہی نہیں رہی ہے کہ اس کے یہ مطالبہ کروں کہ تم پیسے دے کے جاؤ. وہ شخص اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا رہا. تو وہ جب جا رہا تھا تو میں اسی کی طرف دیکھتا رہا ہوں کہ اس کا چلنا کیسا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ میرے ساتھ بھی کچھ معاملہ اسی طرح ہی ہوا ہے. اس نے کہا کہ وہ شخص جب گفتگو کر رہا تھا تو میں اس کی باتیں سن رہا تھا تو میں اس کی باتوں میں ہی لگا رہا کہ اس کا انداز گفتگو کتنا پیارا ہے. یہ شخص جو بہت حسین و جمیل بھی ہے اور اس کا انداز گفتگو بھی بہت پیارا ہے. تو میں تو اس کی باتیں ہی سنتا رہا. مجھے یہ تو ہوش ہی نہیں رہی ہے کہ میں اس سے یہ مطالبہ کروں کہ تم پیسے دے کے جاؤ. وہ آپس میں یہ جھگڑ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. کسی نے کہا مجھے وہ بہت اچھا لگا، کسی نے کہا اس کی گفتگو بہت اچھی تھی. کسی نے کہا کہ جب وہ اونٹ لے کے جا رہا تھا تو ہماری اس کے ساتھ جب یہ قیمت طے ہوگی تو ہم اس کے انداز چلن کو کہ وہ چل کس طرح ہے، وہ کس طرح اپنے جو ہے وہ قدم اٹھا اٹھا کے آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اس کا جو چلنے کا انداز تھا وہ بڑا حسین تھا. میں تو اس کی چال و چلن کو دیکھتا رہا اور مجھے ہوش ہی نہیں رہی ہے کہ اس سے مطالبہ کروں قیمت کا. جب وہ سارے آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے تو جب ان کی یہ گفتگو چل رہی تھی تو ان کی جو سردار تھی، وہ ایک ملکہ جو عورت تھی، وہ خیمے کے اندر موجود تھی.
جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس اونٹ کی قیمت جو طے کر رہے تھے تو اس نے پردہ اٹھایا، پردے کے اندر تھی وہ خیمے کے اندر، اس نے وہ پردہ اٹھایا اور اس نے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے جو گفتگو کر رہا ہے۔ تو حقیقت میں بات یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتگو تھی وہ پردے میں خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی عورت جب اس کے کانوں میں پڑی، اس نے بھی کہا کہ میں بھی دیکھ لوں کہ یہ کون آدمی گفتگو کر رہا ہے، اتنی فصیح و بلیغ اس کی گفتگو ہے، اس کا انداز گفتگو بہت اچھا ہے۔ تو اس نے بھی اپنے خیمے سے وہ پردہ اٹھا کے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے، پھر اس نے پردہ جو ہے پھر وہ اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا۔ جب وہ اس آپس میں جھگڑا کر رہے تھے تو اس عورت نے خیمے کے اندر سے جو ہے اس نے کہا، پردہ پھر اٹھایا اس نے کہا کہ تم آپس میں جھگڑو نہیں، اس شخص کی جو ہے اس قیمت اور خرید و فروخت کی ضامن میں ہوں، اگر وہ شخص لوٹ کے آیا تو اس کی قیمت میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم اس کی ضامن کیسے بن سکتی ہو؟ اس نے کہا ایک جملہ جو اس نے کہا بڑا قابل غور ہے، اس نے کہا، اس عورت نے جو ملکہ تھی اس نے کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ اتنا حسین و جمیل ہے اور اس کا چہرہ یہ باعث بات گواہی دیتا ہے کہ جو اتنا حسین شخص ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ جو شخص اتنا حسین و جمیل ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ لوٹ کے آئے گا اور وہ اپنی اس اونٹ کی قیمت آپ کو ادا کرے گا، لیکن وہ اگر لوٹ کے نہ آیا تو میں ادا کروں گا۔ تو اتنی دیر گزری تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور اس اونٹ کی اتنی قیمت طے ہوئی ہے، یہ جو کھجوریں لے جاؤ یہ ان کے لیے تحفہ ہے مہمان کے لیے، ان کو کہنا کہ اس میں سے جو آپ کھا سکتے وہ کھاؤ اور اس سے جو بچے وہ ان کو دینا اور اس قیمت جو ہے وہ اونٹ کی جو ہے وہ ادا کرنا۔ جب وہ صحابی وہاں پر آئے وہ کھجوریں لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ جب انہوں نے وہ کھجوریں وہاں پر رکھی تو وہ تمام جو لوگ وہاں موجود تھے یہ بات کہنے لگے کہ یہ جو ہے بات بعد میں ہوگی، ہم اس کی قیمت بعد میں لیں گے، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ وہ شخص تھا کون، پہلے اس شخص کے بارے میں بتاؤ کہ وہ اتنا حسین اور جمیل شخص، اس کی گفتگو اتنی اچھی، اس کا چال اور چلن اتنا اچھا، اس شخص کے بارے میں بتاؤ کہ وہ شخص تھا کون۔ تو وہ صحابی انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے کریم آقا ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں آ کے ہدایت کا رستہ بتایا ہے، ہدایت کا رستہ بتایا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کے سامنے نہ جھکو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس نبی کے گھر کی طرف لے چلو، ہم اس کے در اقدس پر حاضر ہوں اور ہم بھی ایمان لائیں۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اس دین کے بارے میں بتائیں اور اس دین کا کلمہ پڑھائیں جو دین آپ لے کے آئے ہیں۔ تمام قافلے والوں نے جو کلمہ پڑھا اور اسلام ادا کرا، یہ تھے حضور کے اخلاق۔ ہمارے نبی جو ہیں کہ اعلیٰ اخلاق کے بارے میں اللہ نے گواہی دی اور ان کے اخلاق کی یہ مثالیں ہیں کہ دشمن بھی جب ان کے سامنے آیا تو وہ کلمہ پڑھنے کے بغیر نہیں رہ سکا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ